معافی مانگنا اور سیرت خلیل الرحمن علیہ السلام۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہے اور دیگر پیاروں کو رب کریم اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے، باقی انسانوں سے عموماً گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ موت آنے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو باری تعالیٰ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ معافی مانگنے والے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ بندہ ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے مہربان رب کے سامنے عاجزی کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بعض اوقات گناہ کے نتیجے میں رحمت الہی سے جنت نصیب ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ نیکی جہنم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اس پر شرمندہ ہو، سزا سے ڈرتا رہے، اپنے رب سے حیا کرتا رہے تو امید ہے کہ یہ عاجزی و شرمندگی قبول ہو جائے گی اور رحمت الہی سے جنت کا ذریعہ بن جائے گی۔ جبکہ نیکی کرنے کے بعد اگر انسان خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہو جائے تو نیکی کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوئی معاذ اللہ یہ جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، یعنی خوشخبری و مبارکباد ہو اسے جس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ یہ بکثرت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا تھا۔ استغفار اور سیرت خلیل الرحمن۔ جلیل القدر نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام گناہوں سے معصوم تھے، اس کے باوجود آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ قرآن حکیم میں آپ کا ارشاد مذکور ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، یعنی اور میرا رب وہ ہے جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ یہ فرمان حقیقت میں لوگوں کو بہت کچھ سکھانے اور ان کی تربیت فرمانے کے لیے تھا۔ چنانچہ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نمبر 1، رب تعالیٰ جس قدر بھی اونچا مقام عطا فرمائے بہرحال بندے کو بندہ بن کر رہنا چاہیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جب معصوم بارگاہ الہی سے مغفرت کی امید کرتے ہیں تو گناہگاروں کو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، انسان ہمیشہ مغفرت کی آس رکھے تاہم ساتھ خوف بھی ہو، بخشش کا یقین کر کے عمل سے غافل نہ ہو۔ ایک آیت کریمہ میں خالق کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی و بردباری کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے، بہت حلم یعنی برداشت کرنے والے تھے۔